फैज़ हमीद साहब इमरान खान, प्रोजेक्ट इमरान खान से लेके इमरान खान को जिस तरह से फैसिलिटेट करते रहे पर्सनल सेक्रेटरी बन के, पीएम हाउस में पीएम के ऑफिस के बाहर बैठे होते थे। कहने को वो आईएसआई के चीफ थे, लेकिन वो इमरान खान साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे। वो जो एक दो कोर कमांडर हटाए हैं वो भी इन्हीं की लाइन में थे, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो भी जितना प्रेशर बन रहा था, जितनी अंदर से इंफॉर्मेशन लीक हो रही थी और जितनी इंफॉर्मेशन इमरान खान और उनके लोगों के पास पहुंच रही थी, 9 मई समेत एवरीथिंग, फैज़ हमीद साहब ही थे उसके करता धरता। अब ये 9 मई के को अक्यूज़ होंगे, 9 मई और उसके बाद होने वाली बहुत सारी चीज़ों के, और इसके लिए बंदोबस्त भी कर लिया गया है। जनरल फैज़ हमीद क्यों गिरफ़्तार हुए, असल कहानी क्या है, और ये गिरफ़्तारी जो है ये कहाँ लेके जाएगी, किस तरफ जाएगी, और कितने लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं। क्या ये टॉप सिटी का ही केस है? इस पर मैं अभी आपको तफसीलात बताता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको टॉप सिटी केस की थोड़ी सी डिटेल बताऊँ ताकि जहनों में ताज़ा हो जाए कि केस हुआ क्या था। टॉप सिटी, जब आप इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं और अपने जो वहाँ का टोल प्लाज़ा है वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पे लेफ़्ट पे आपको, अगर लाहौर से जा रहे हैं तो लेफ़्ट पे, और पेशावर से आ रहे हैं तो राइट पे आपको दो सोसाइटीज़ जो हैं वो नज़र आती हैं। एक टॉप सिटी है और एक उसके साथ दूसरी सोसाइटी। ये टॉप सिटी बेसिकली एक ही था, और ये जो साथ वाले लोग हैं उन्होंने ये बेच दी थी। ये कराची के एक इन्वेस्टर हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ी सोसाइटी है, एकड़ पे, सैकड़ों एकड़ पे ये मुहित है ये सोसाइटी। तो इस सोसाइटी के जो मालिक हैं उनको गिरफ़्तार करना था, नहीं उठाना था, अगवा करना था। और फोर्स कौन सी यूज़ हुई? पंजाब रेंजर्स की 100 से ज़ायद गाड़ियाँ, हूटर्स लगे हुए हैं, ब्लैक शीशों वाली, कमांडोज बैठे हुए हैं उस पर, उन्होंने गॉगल्स चढ़ाए हुए हैं और हाथों में मशीन गनें। कितना बड़ा टेरर होगा, अंदाज़ा करें। ये 12 मई 2017 की कहानी है। F11 इस्लामाबाद का पॉश सेक्टर है, वहाँ पे ये हमला होता है। लेकिन उस टॉप सिटी के मालिक के घर जाने से पहले एक ड्रामा हुआ है। वो ये हुआ कि वो एक घर में दाखिल हुए, ये इतनी बड़ी फोर्स, उन्होंने पूरे उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और पूरे इलाके में एक दहशत है, और वो उनके घर में दाखिल हो के उन्होंने ख़वातीन को, बच्चों को घसीट के अचानक दाखिल हुए हैं, घसीट के उनके लिविंग रूम में लेके आए हैं। और कुछ जो कोई एक आध जवान था उसकी आंखों पे पट्टी बांधी है, और वो, और कोई घर पे कुछ ज़्यादा बंदे नहीं थे, बुज़ुर्ग थे, कोई एक बच्चा होगा बड़ी उम्र का और बाकी ख़वातीन और बच्चे। और वहाँ पे हू कार का एक माहौल था, एक वहाँ पे एक सीन था। और जब वो कोई ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन जो था, अगवाकारी का ऑपरेशन जो था, ये जब कोई 1 घंटे पे मुहित रहा, तो जब उन्हें वो जो गए हुए थे वहाँ पे कमांडोज जो बेसिकली इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए हैं, वो वहाँ जब गए हुए थे तो उन्हें थोड़ी देर बाद इंकशाफ हुआ, ओहो हम तो गलत घर में पहुँच गए। वो घर था रमेश सिंह अरोड़ा का, सिख रहनुमा है, पाकिस्तान अक़लियतों का रहनुमा है, और वो उस वक़्त वहाँ नहीं थे अपने घर में। तो उनके घर में ये सारा इतना बड़ा रेड हुआ, और फिर जब एहसास हुआ तो वहाँ से वो फोर्स निकली है, तो फिर वो नंबर का मुगालता पड़ गया कि किस गली में जाना था, कौन सा नंबर है, वो गली नंबर और था। और फिर ये टॉप सिटी वालों के घर गए और वहाँ से उनको उठाया। मतलब एक इन्वेस्टर है, एक शरीफ आदमी है बज़ाहिर, मतलब इन्वेस्टर, हम तो शरीफ ही कहेंगे ना, अगर उसने कुछ किया हुआ है तो उसकी सज़ा उसको और तरह से मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। उसको उठाया और उसको ले गए। और फिर इससे अगली कहानी, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये तो अबसार आलम और बहुत से लोगों से पहले से मेरे पास है, क्योंकि मुझे वो साथ वाली सोसाइटी के जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने ये बहुत पहले बता दी थी कि क्या हुआ। तो सवाल ये था कि यार ये टॉप सिटी बड़ी ऊपर जा रही है, तो उसने कहा ये ऊपर कहाँ क्यों ना जाएगी, इसमें इन्वेस्टर फैज़ हमीद है, पार्टनर फैज़ हमीद है, इन्वेस्टर नहीं, पार्टनर फैज़ हमीद है।
تو میں نے کہا وہ کیسے؟ تو پھر یہ ساری کہانی آئی کہ جب اس کو اٹھایا تو پھر اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کا ایک معاہدہ کیا، جو کہ نہیں تھی، انویسٹمنٹ اتنی تھی کہ وہ جنرل ہے، وہ آئی ایس آئی کے چیف ہے، اور اس میں ان کا پارٹنرشپ ہو گئی۔ پھر اس سوسائٹی کے جو رکے ہوئے کام تھے، وہ آر ڈی اے میں تھے، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں تھے، وہ ایسی سپیڈوں کے ساتھ ہوئے، کرنل میجر وہاں جاتے تھے، کھڑے ہو کے ان سے کام کرواتے تھے، گھنٹوں کے اندر وہ کام ہوئے جو کہ ان کے سال ہر سال کے عدالتوں میں پڑے ہوئے تھے، جو وہ عدالتوں میں جا کے تو وہ ان کو ریزالو کروانا چاہتے تھے، وہ گھنٹوں کے اندر ہوئے۔ اور پھر یہ ایک سوسائٹی تھوڑی تھی، ساتھ اور بھی بڑی سوسائٹیز تھی، نووا، فلاں فلاں فلاں، ایک دو اور ہے، نام لینا اچھی بات نہیں ہے، ظاہر ہے ایک انویسٹمنٹ ہے، ہم کیوں ان کا نام لیں؟ ان میں بھی یہی اسی طرح سے پارٹنرشپ کوئی تھوڑی رکھی، کہیں زیادہ رکھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو رنگ روڈ والا پروجیکٹ تھا، جو سکینڈل آیا تھا کہ اس کی ڈائریکشن چینج کی گئی تھی کچھ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اس میں بھی جو ماسٹر مائنڈ تھے جناب فیض حمید صاحب تھے۔ خیر یہ باتیں عام سی باتیں ہیں، مطلب ان کے لیے یہ کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ تھا؟ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ سامنے کی بات ہے کہ یہ انہوں نے کیا اور وہ کیا اور اس پہ ان کو پکڑا کس میں؟ وہ لائن ہے جو اس پریس ریلیز میں آئی ایس پی آر کے نیچے لکھی ہوئی ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ بھی وہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو ان کی سروس کے کوڈ آف کنڈکٹ اور جو ان کی سروس کے ضابطہ اخلاق اور جو ان پہ لازمی ہوتا ہے اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ تو یہی اصل کہانی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ جناب فیض حمید صاحب عمران خان، پروجیکٹ عمران خان سے لے کے عمران خان کو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے پرسنل سیکرٹری بن کے، آپ کو یہ حیرانی نہیں ہوگی، خیر پہلے سنی ہوگی، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پی ایم ہاؤس میں پی ایم کے آفس کے باہر بیٹھے ہوتے تھے، ایک میٹنگ ہوئی نہیں، فیض صاحب نے جا کے اس کے بارے میں انفارمیشن لی بھی اور دی بھی کہ جناب پی ایم صاحب یہ ہے اصل میں کہانی، یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے، تو کوئی بھی ایم این اے ہو، وہ کوئی پولیٹیکل بندہ ہو یا کوئی وہ کاروباری بندہ ہو یا کوئی غیر ملکی ہو یا جو بھی ہو، اس سے پہلے بھی ان کو بریف، آخر میں بھی بریف، تو ٹوٹل بریف جو تھا وہ فیض حمید صاحب ہی کرتے تھے۔ کہنے کہ وہ آئی ایس آئی کے چیف تھے لیکن وہ عمران خان صاحب کے پرسنل سیکرٹری تھے، وہاں بیٹھے رہتے تھے، اتنا تو پرنسپل سیکرٹری نہیں ان کے قریب ہوتا تھا جتنے وہ ہوتے تھے۔ تو یہ سب کچھ تھا، لیکن بعد میں اصل مسئلہ، اصل جو پرابلم ہے، جو اصل اس میں جس کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا ہے، وہ تو وہ ہے جس میں انہوں نے پھر باقاعدہ ان کو ایک لائن دی ہے کہ کس طرح سے انڈر پریشر کرنا ہے اداروں کو، اور ادارے میں کس طرح سے کیا بات کریں اور کس کو کیا انفارمیشن جو ہے نا وہ اس کے بارے میں آپ لیک کریں گے یا بات کریں گے تو وہ آپ کو وہ انڈر پریشر ہو جائے گا۔ یہ جو باہر بیٹھے لگڑ بگڑ 2 3 4 جو ہیں وہ انفارمیشنیں دیتے ہیں پاک فوج کے بارے میں، تو وہ ساری لائن آف ایکشن تو فیض حمید کا دیا ہوا ہے نا۔ 9 مئی کا پلان بھی فیض حمید نے ہی تو دیا تھا، وہ جو 1 2 کور کمانڈر ہٹائے ہیں وہ بھی انہی کی لائن میں تھے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے وہ سارے ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ چلے گئے، یہ گھر چلے گئے، آصف منیر صاحب آ گئے، اس کے باوجود سب کچھ یہی کروا رہے تھے، جو بھی جتنا پریشر بن رہا تھا، جتنی اندر سے انفارمیشن لیک ہو رہی تھی اور جتنی انفارمیشن عمران خان اور ان کے لوگوں کے پاس پہنچ رہی تھی 9 مئی سمیت ایوری تھنگ، فیض حمید صاحب ہی تھے اس کے کرتا درتا، اس کے ماسٹر مائنڈ، وہی لیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ اس طرف جائے گا، یہ اصل تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اب یہ 9 مئی کے کو ایکیوز ہوں گے، 9 مئی اور اس کے بعد ہونے والی بہت ساری چیزوں کے، بہت سارے لوگوں کے، اور اس کے لیے بندوبست بھی کر لیا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ریئیکشن کے لیے، اور یہ کئی مہینوں سے جاری ایک آپریشن ہے جس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ ان کی گرفتاری سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اخبار میں خبر بھی آئی تھی کہ وہ اس میں ان کے بارے میں کچھ نہیں ملا، وہ جان بوجھ کے خبر دی گئی تھی، صرف ایک ٹیسٹر تھا چیک کرنے کے لیے۔ سب کچھ ہے ان کے خلاف، ایوری تھنگ وہ آن پیپر آ گئی ہے، گواہ موجود ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے قریبی لوگ ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ جی اس وقت یہ کہا تھا، اس وقت یہ کہا تھا۔ عمران خان خود بھی کئی باتیں جو ہیں وہ فیض حمید کے بارے میں بتا چکے ہیں، لیکن وہ بطور پی ایم تھا، پی ایم شپ کے بعد، سرکاری پوزیشن کے بعد
جو کچھ ہوا ہے اور جو سازشیں ہوئی ہیں، وہ جتنی بڑی سازشیں ہوئی ہیں، جتنی ہوئی ہیں 9 مئی سمیت، وہ ساری سازشوں کے ماسٹر مائنڈ جناب فیض حمید ہیں۔ اور اب یہ سارا جو ان کا ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے، جتنا بڑا نیٹ ورک تھا، وہ انرتھ ہو چکا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ڈسمس ہو چکے ہیں اور وہ گرفتار بھی ہیں اور کچھ گرفتار نہیں بھی ہیں، اور جو ہیں انہوں نے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ تو یہ تھی اصل میں سرگنا کو پکڑنے کی اصل میں پوری تیاری ایک عرصے سے چل رہی تھی، اور یہ سرگنا اب اور بہت کچھ بولے گا۔ کہتے ہیں ایک دو اور بھی گرفتاری ہے، بڑی گرفتاری ہے، اس کے بارے میں آپ کو اگلے 1-2 دن میں اپڈیٹ کریں گے۔